اب میرے بھائیوں آخری 5 حدیث ہیں، یہ 12 ہو گئی، اب یہ 17 بھی 2 نسبتیں تھیں، 12 اور 5، یہ 5 حدیثیں رمضان مبارک کی روحانیت سے ریلیٹڈ ہے۔ 13ویں حدیث صحیح بخاری سے مشکات میں 1999، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی سخت الفاظ ہیں اور یہی اصل میں حاصل ہیں یہ 5 حدیثیں، جو شخص روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا اور برے اعمال کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی وہ سمجھ رہا ہے میں بھوکا اور پیاسا ہوں، جھوٹ بھی بول رہا ہے، امانت میں خیانت بھی کر رہا ہے، گناہ بھی اسی طریقے سے کر رہا ہے، اور روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بیہودہ فلمیں بھی دیکھ رہا ہے، اور جناب فجر کی سحری کرنے کے بعد نماز پڑھ کے آ کے جوئے کے اوپر کرکٹ کھیل رہا ہے روزہ ٹھنڈا کرنے واسطے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ 14ویں حدیث سنن دارمی سے ہے مشکات میں 2014 صحیح سند کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جنہیں اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، کوئی اجر نہیں ملتا، بس بھوکا پیاسے ہی رہتے ہیں، اور کتنے ہی قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا، وہ انتظار ہی کرتے ہیں رکوع جدو امام جانا جا کے شامل ہوندے نے، اور باقی اکثر کو تو پتہ ہی نہیں کہ امام کیا پڑھ رہا ہے، وہ تو یہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب یہ جو ہے نا وہ رکوع میں جائے، تو بیچارے ظاہر ہے کہ وہ اپنی نیند ہی قربان کر کے آ رہے ہوتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ گھر اپنے جو نوافل پڑھنے پڑھ کے سو جائے، بجائے یہ کہ آپ تقلید میں کھڑے ہوں اور قرآن سن کے آپ کو بار بار یہ خیال آ رہا ہو کہ کدے رکوع کس ٹائم جاندہ ہے اور سمجھ بھی نہ آ رہا ہو، تو بہتر ہے پھر گھر میں بیٹھ۔ کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، بالکل ایسے ہی۔ 15ویں حدیث بڑی مشہور ہے جامع ترمذی کی مشکات میں 927، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ تباہ و برباد ہو جائے، یہ عرب کا محاورہ تھا، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور ساتھ ہی دوسری بات ارشاد فرمائی، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے پاس رمضان آ کر چلا جائے اور وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اتنا بہترین نیکیوں کا موسم آئے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، برباد ہو جائے ایسا شخص جو رمضان میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اور تیسری چیز فرمائی، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، اس کو بھی برباد ہی ہو جانا چاہیے جس کے پاس اس کے ماں باپ جنت کی شکل میں دونوں یا دونوں میں سے ایک موجود تھا کہ اس کی خدمت کرتا۔ اور یہ جو الفاظ ہے نا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، برباد ہو جائے، جو ماں باپ کو کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، یہ الفاظ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، صرف اتنے الفاظ، یہ حدیث مسلم میں بھی ہے اتنے الفاظ۔ اچھا، اسی حدیث کا ایک مشہور طریق ہے، وہ مشکات میں تو نہیں ہے، المستدرک للحاکم میں ہے صحیح سند کے ساتھ 7256، جس کی امام حاکم نے بھی تصحیح کی ہے، امام ذہبی نے بھی، شیخ البانی نے بھی، اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی رحمہم اللہ اجمعین۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن منبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری پر رکھا فرمایا آمین، پھر تیسری پر رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا آج آپ نے ایسا عمل کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تھے اور انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں جو دعا کروں اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس میں مہر ثبت کریں آمین کہہ کر۔ تو جبرائیل نے پہلی دعا کی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو میں نے کہا آمین، برباد ہو جائے واقعی۔ دوسری بات، اس میں ترتیب ذرا ڈیفرنٹ ہے، دوسری ترتیب جو ہے اس میں دوسرے والی الفاظ ڈیفرنٹ ہے، اس میں الفاظ ہیں دوسرے، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ تو میں نے کہا آمین، برباد ہو جائے ایسا شخص۔ اور تیسرا انہوں نے کہا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے ایسا شخص بھی برباد ہو جائے۔ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے مہر ثبت کر دی کہ باقی وہ برباد ہو جائے، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو میرے بھائیوں بڑے پیشن کے ساتھ اس دفعہ رمضان کو اس نیت سے گزارے کہ انشاءاللہ اس میں ہم نے اپنی مغفرت کروانی ہے انشاءاللہ تعالی۔ سیکنڈ لاسٹ حدیث 16ویں مسند احمد سے، المستدرک للحاکم سے، شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب سے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1963۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے، اللہ کے حضور سفارش کریں گے،
روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے روکا رکھا، اے اللہ اس کے متعلق میری شفاعت قبول کر، اسے بخش دے۔ اور قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اس کو رات کے وقت نیند سے روک کے رکھا، قیام اللیل میں یہ مجھے سنتا رہا، اے اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اور اس حدیث میں الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزہ اور قرآن دونوں کی شفاعت قبول فرما لے گا، الحمدللہ۔ اور صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث ہے، القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت فرمائے، آمین۔ آخری حدیث 17ویں حدیث مسند احمد سے، مشکات میں ہے، اس کا نمبر 5331، یہ آخر میں نے رکھی تھی، بہت کریٹیکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اس نے شرک کیا، والعیاذ باللہ تعالی۔ یعنی روزہ بھی تبھی قبول ہے جب اللہ کے لیے رکھا جائے۔ اکثر لوگ بڑے فخریہ کہہ رہے ہوتے ہیں میرا تو آج 8 پیارا روزہ ہے، فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں، بھئی آپ نے اللہ کے لیے رکھا ہے، لوگوں کو جاگے کیوں اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے روزہ ہونا چاہیے۔ اخلاص نہیں ہوگا، اللہ کے لیے پروٹوکول نہیں ہوگا تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 مجھے ضمناً یاد آ گئی، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے حضور عرض کیجئے اور اپنی عوام کو بھی بتا دیں، اپنی امت کو بھی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ کے لیے مخلص ہو جائے، اخلاص شو کرنے والے، تب یہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے۔